تم میں مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم مسلمان، تم ہیرا ہو اور میں ایک نان مسلم طوائف۔ تمہارا اور میرا جوڑ نہیں بنتا، سمجھو امان۔ اس بات کو چندا کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی آئی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہے تھے۔ چندا، کیسے بھول جاؤں آپ کو میں نے آپ کا رویہ میری جان لینے کے در پر ہے۔ میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ آپ کے سامنے محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ ترس نہیں آ رہا آپ کو مجھ پر؟ یاد رکھے چندا، آج آپ مجھ سے دور جانے کی کوشش میں ہیں۔ ایسا وقت آئے گا جب میں آپ کو میسر نہیں ہوں گا۔ آپ تڑپیں گی، روئیں گی، سسکیں گی۔ آپ کا امان مر چکا ہوگا، بہت پچھتائیں گی آپ۔ امان کے دور ہونے کی بات پر چندا کی ہچکی بندھی تھی، جسے سنتے امان نے ضبط سے لب نیچے تھے۔ وہ جانتا تھا چندا کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہے، لیکن چندا لوگوں کی وجہ سے ڈر رہی تھی، جو اس کے ساتھ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اس سے ڈر رہی تھی، لیکن امان بھی اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ یاد آتے ہیں اف گناہ، کیا کیا محسن۔ ایک محبت کر لی، دوسرا آپ سے کر لی۔ تم دور ہو جاؤ امان مجھ سے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جو کہ بدل نہیں سکتا۔ چندا اپنے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں بولی، کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ کمی تم میں نہیں، مجھ میں ہے۔ میں آپ کی ساری کمیوں سمیت آپ کو قبول کرنے کو تیار ہوں، امان مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن مجھے تم قبول نہیں ہو امان، چندا چیخی تھی۔ کیوں؟ وجہ بتائیں۔ امان دھاڑا تھا، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے کبھی اپنا مذہب نہیں تبدیل کروں گی۔ چندا پلیز، میں چاہتا تو آپ کو اٹھا کر اپنے پاس لے آتا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ خود میرے پاس آئیں، اسلام قبول کریں۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اور آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، پہاڑ میں جاؤ۔ چندا، میں مر جاؤں گا، ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ امان کی آنکھوں سے بے بسی کی وجہ سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو مر جاؤ، یہ کہتے ہی چندا نے کال کاٹ دی۔ ہاتھوں میں چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ہی کیوں ہر دفعہ، میں ہی کیوں بھگوان، کیوں میری مشکلیں آسان نہیں کرتے؟ کیوں مجھے مار نہیں دیتے؟ کیوں اذیت بھری زندگی سے نجات نہیں دیتے؟ چندا تو اپنی عزت لوٹ جانے کی وجہ سے اتنا نہیں روئی تھی، جتنا اس انسان کے لیے رو رہی تھی، جس نے 3 مہینوں میں چپکے سے اس کے دل میں اور روح میں جگہ بنا لی تھی، اور چندا نے آج اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت مار دی تھی۔ امان کسے ہارے جواری کی طرح گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ ایک گینگسٹر جس کے سامنے موت کو بھی ڈر لگتا تھا۔ آج وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے رو رہا تھا۔ زاویار، جو کہ امان کی کلاس لینے اس کے پاس آ رہا تھا، اسے روتا دیکھ اپنے لب میچ کر امان کے ساتھ بیٹھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ امان میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ زاویار اور عین نے ہمیشہ لاریب اور امان کو اپنا دوست، اپنا بچہ، اپنا بھائی بہن سمجھ کر ہی رکھا تھا۔ زاویار امان کو کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا اس کے آنسو سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، لیکن امان تو بس روئی ہی جا رہا تھا، کچھ بتاؤ گے بھی، کیا ہوا ہے؟ زاویار کو غصہ آیا تھا، اس نے امان کو کبھی ایسے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ زاویار، تمہارا بھائی ہار گیا ہے۔ زاویار، میں ہار گیا ہوں، کیوں میرے ساتھ یہ ایسا کیوں؟ تم نے تو مجھے مضبوط بنایا تھا، لیکن آج وہ دیوار گر گئی۔ تم نے کبھی مجھے ہارنا نہیں سکھایا تھا، لیکن آج میں ایک دفعہ پھر سے ہار گیا ہوں، ہچکیوں سمیت بولتے امان زاویار کو حیرت کے جھٹکے دے رہا تھا۔ میں آج ہار گیا ہوں، اپنے عشق کے سامنے ہار گیا ہوں۔ زاویار، میں ایک طوائف کے سامنے ہار گیا ہوں، وہ میری بات، میری محبت پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ 25 سالہ لڑکا آج اپنا ضبط کھو چکا تھا، اپنے اندر کا غبار
زاویار کے سینے کے ساتھ لگتے نکال رہا تھا۔ زاویار کا غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زاویار، مجھے چندہ چاہیے، وہ مجھے کیوں نہیں ملتی؟ پہلے میری ماں مجھ سے دور ہوئی تو پھر میری بہن کی وہ حالت، اب چندہ، مجھے چندہ لا دو، اپنے بھائی کی آنکھوں کا نور لا دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ ہنستا کھیلتا لڑکا آج اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر دھاڑے مار مار کر سامنے بیٹھے زاویار سے اپنے پیار کی بھیک مانگ رہا تھا، جو شاید اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اسے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں ہوں، غلطی سے عشق ہوا ہے۔ امان، چپ، ایک دم چپ، میں اس چندہ، اس طوائف کو تمہارے قدموں میں لا کر پھینکوں گا۔ زاویار امان کو اٹھاتا بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، نہیں زاویار، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ وہ میرا عشق ہے، ضد نہیں۔ اگر ضد ہوتی تو اس وقت میرے روم میں میری باہوں میں۔ اچھا ویورز، آپ لوگ اب مجھے یہ بتائیں کہ امان کی حالت دیکھنے کے بعد زاویار اس کے ساتھ کیا کرے گا، چندہ کے ساتھ۔ چندہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ چندہ کیا کرے گی؟ زاویار کے ساتھ اپنا امان کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لے گی، یا زاویار امان اس کہانی میں ہار جائے گا اپنی محبت کو؟ تو اس بارے میں نہیں زاویار، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ وہ میرا عشق ہے، ضد نہیں۔ اگر ضد ہوتی تو اس وقت میرے روم میں میری باہوں میں ہوتی۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے، وہ میرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں، میری دھڑکنوں پر راج کرنے کے لیے بنی ہے۔ لیکن امان، میں تمہیں اور درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر عین کو پتہ چلا چندہ کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، وہ چندہ کا قتل کر دے گی۔ تم عین کو نہ بتانا زاوی، اور چندہ کو اگر ایک خروچ بھی آئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ زاویار اپنا غصہ ضبط کرتا ہاں میں سر ہلا گیا۔ زاویار چاہتا تو چندہ کو اٹھا کر امان کے قدموں میں پھینکتا، لیکن امان کا عشق تو پاک تھا، اور اس کی چندہ کی جگہ امان کے قدموں میں نہیں، اس کے دل میں تھی۔ زاویار اپنے عشق کو اپنے قدموں میں نہیں، سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، اور اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو ضرور ملے گی۔ میں اپنے خدا سے اسے مانگوں گا، اے خدا، بے شک میری جان لے لے، لیکن جان نکالنے سے پہلے میری چندہ کو میری نور بنا دے۔ امان نے اپنی آنکھیں بند کر کے دل سے دعا مانگی۔ زاویار نے امان کو کھینچ کر دوبارہ سے اپنے ساتھ لگایا۔ خبردار امان، آئندہ تم نے مرنے کی بات بھی کی تو، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ زاویار دھاڑا تھا، کھانا کھایا تم نے؟ زاویار نے سخت لہجے میں امان سے پوچھا۔ نہیں۔ امان اپنے آنسو صاف کرتا یک لفظی جواب دے کر چپ ہو گیا تھا۔ زاویار نے میڈ سے کھانا منگوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے امان کو کھلانے لگا۔ زاویار، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، میں خود کھانا کھا سکتا ہوں، امان نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ اس ٹائم تم ایک بچے ہی لگ رہے ہو، زیادہ بڑبڑ نہ کرو، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ زاویار نوالا بنا کر امان کو کھلانے لگا۔ امان نے بھی بنا چوں چڑاں کیے منہ کھول کے زاویار کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھلا کر زاویار امان کو سکون کی میڈیسن دیتے اس کے کمرے سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں امان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ بے شک عین اور زاویار امان بھی ان دونوں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا، یہی تو پیار تھا ان تینوں کا، لاریب کا ماضی۔ امان کو اب اپنے باپ سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی تماشا گھر میں لگاتا تھا۔ امان تو اب لاریب کو بھی اپنے باپ سے دور رکھتا تھا کہ وہ نشے میں آ کر اپنی بیٹی کو ہی نہ بیچ جائیں۔
امان جتنا بھی اپنے باپ کو جوا کھیلنے سے منع کرتا، کبیر اتنے ہی جوش سے غصے میں آ کر اپنے جوان بیٹے کو مارتا تھا۔ سفینہ نے امان کو چپ رہنے کو کہا تھا، وہ کیا کرتی؟ کبیر جیسا بھی تھا شوہر تھا، اس کو اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی؟ سفینہ صبر کی گھونٹ بھرنے لگی تھی۔ جاؤ جا کر کبیر کو بلا کر لے آؤ، شہباز نے اپنے آدمی کو کہا تو وہ کبیر کو باہر اڈے سے بلانے چلا گیا۔ کبیر اس آدمی کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا۔ سلام سر، یہ کہتے ہیں۔ کبیر شہباز کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ارے کبیر، سنا ہے تو صبح سے 3 گیمیں جیت چکا ہے، 1 لاکھ کما چکا ہے۔ شہباز مسکراتے ہوئے بولا، سرکار یہ تو بس اس مولا کا کرم ہے۔ کبیر خوش ہوتا ہوا بولا، چل آج میں تیرے ساتھ گیم کھیلتا ہوں۔ نہیں سر، کہاں آپ اور کہاں میں؟ کبیر حیرانگی سے شہباز کو دیکھنے لگا جو اسے اپنے ساتھ جوا کھیلنے کی آفر دینے لگا۔ تو صبح سے جیت رہا ہے، کیا پتہ تیری قسمت کا تارا چمک رہا ہو اور تو آج 10 لاکھ اور جیت لے مجھ سے۔ شہباز اپنا شیطانی دماغ چلاتے کبیر کو شیشے میں اتارنے لگا۔ سر لیکن چل تو جیتا تو میں تیرے کو 10 لاکھ دوں گا اور اپنا خاص آدمی بھی بناؤں گا۔ کبیر نے خوشی کی کیفیت میں شہباز کو دیکھا۔ اور سر اگر میں ہارا تو؟ کبیر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اگر شہباز اسے تیرے پیسے دے رہا ہے تو ہارنے کے بدلے میں کچھ تو لے گا، بس تیری سب سے قیمتی چیز، تیری بیوی۔ کبیر نے اپنے جھکے سر کو اٹھا کر شہباز کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کبیر کو دبا دبا غصہ آنے لگا تھا۔ بیوی تھی وہ کبیر کی۔ دیکھ کبیر، میں تجھے 10 لاکھ بھی تو دے رہا ہوں۔ کبیر نے تھوک نگلتے شہباز کو دیکھا۔ پیسوں کا سنتے کبیر کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ کہیں سو گیا تھا۔ تو ایک دفعہ اپنی قسمت آزما کر دیکھ، تو جیت جائے گا، 10 لاکھ عیش کرے گا تو۔ شہباز اور لالچ دینے لگا کبیر جیسے لالچی انسان کو، اور کبیر لالچ میں آ گیا تھا۔ کبیر نا واقف تھا اپنے آنے والے کل سے، وہ نا واقف تھا اس جملے سے، لالچ بری بلا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، میں کھیلوں گا جوا۔